آزاد کشمیر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مداخلت کے بعد لانگ مارچ رک گیا ہے، لیکن راولہ کوٹ کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنا نمائندہ، جو کہ جنرل عاصم منیر کا اپنا بندہ تھا، اس کو راولہ کوٹ میں عمر نذیر کشمیری کے پاس بھیجا۔ یہاں سے دوستو آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پریشانی جو ہے وہ واضح ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر ان کو چلے گی۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں دے رہی، مولانا کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ ان مذاکرات میں مداخلت کرے، بلکہ ہم خود کر لیں گے جو ہم نے کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو پیغام سامنے آیا، اعلامیہ سامنے آیا، اس کے مطابق آرمی چیف نے اپنا نمائندہ بھیجا، جس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کرنے کا جو ارادہ تھا اس کو ابھی تھوڑے عرصے کے لیے منسوخ کر دیا ہے، لیکن دھرنا جاری ہے۔ لیکن اس پر حامد میر جو ہے وہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ حامد میر کے مطابق کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ جو نمائندہ بھیجا گیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے جو بیانات دیے ہیں، کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں ٹائم جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے، حامد میر نے کچھ گڑبڑ جو ہے اس کا کہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو موجودہ حالات کے تناظر میں مورخہ 13 جولائی 2026 کو ایک تفصیلی خط بھیجا، جو کہ انہیں 14 جولائی 2026 کو موصول ہوا، جس میں 5 جون سے اب تک کے تمام حالات سے آگاہ کر کے فیلڈ مارشل صاحب سے انصاف کی اپیل کی گئی، جس پر انہوں نے فوری طور پر جناب سید قمر رضا صاحب چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کرتے ہوئے کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف بھیجا۔ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ خصوصی کے ساتھ آج مورخہ 15 جولائی کو موجودہ حالات اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر تفصیلی گفتگو شنید ہوئی۔ جناب سید قمر رضا صاحب نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے لانگ مارچ کو روکنے کی اپیل کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل بہت جلد بات چیت کے ذریعے حل کر لیے جائیں گے اور ان کا حل نکالا جائے گا۔ ہم فیلڈ مارشل کی طرف سے نامزد کردہ نمائندہ خصوصی سید قمر رضا صاحب کی یقین دہانی پر اپنا مقدمہ فیلڈ مارشل کے انصاف پر چھوڑتے ہوئے مزید انسانی جانوں کے ضیاع کو بچانے کی خاطر لانگ مارچ کو روکنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تاہم پہلے سے جاری تمام پرامن دھرنے جاری رہیں گے۔ ہماری قابل فخر عوام، خواتین، بچوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ دھرنوں کو شاد آباد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جبکہ یہاں یہ بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ چند دن ہے، اگر اب بھی ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو بنا کسی تاخیر کے ہم مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پر حامد میر کا بیان دوستو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیان پر حامد میر نے کہا کہ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت یا اس کے کسی ادارے کی طرف سے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی ان سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قمر رضا نامی شخص کے ذریعے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی یقین دہانی کروائی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ وہ حکومت اور ایکشن کمیٹی میں بات چیت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یعنی کہ حکومت جو ہے اس کی تردید کر رہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے کوئی بات چیت شروع نہیں کی، کوئی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ شروع نہیں کیا، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کے کہنے پر ہم نے یہ دھرنا جو ہے وہ روک لیا ہے۔ اب یہاں دوستو گڑبڑ کیا ہے، یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہم ان 4 لوگوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ عمر نذیر کشمیری، پھر سردار امان، خواجہ مہران اور جو دوسرے شوکت نواز میر تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہیں وہ خود فیلڈ مارشل جو ہے وہ اپنا نمائندہ ان کی طرف بھیجتے ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے کہ اصل بدماش اس ملک کی عوام ہی ہے، کوئی اور بدماش نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دوستو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہ کیا جا رہا ہو، یعنی کہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، تو ان الیکشن تک جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جیسے ہی الیکشن
ہو جائیں تو کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کے جو مظاہرین ہیں ان پر دھاوا بول دیا جائے، ان پر حملے پھر سے شروع کر دیے جائیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ 27 جولائی تک کوئی امن برباد نہ ہو، آرام سے الیکشن ہو جائیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔